بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس کا عنوان ہے سلاجقہ کا تعارف، یعنی سلجوکیوں کا تعارف، ان کا عروج و زوال اور ان کے کارنامے۔ تو اس موضوع سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں گفتگو کریں گے، کوشش کریں گے ان کی تمام جو کارہائے نمایاں ہیں اور عروج و زوال کی جو داستان ہے ان کا تعارف آج کے سبق میں مکمل کر دیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہلاکو خان کے حملہ بغداد کے اسباب کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ان اسباب میں سے ایک سبب معاشی اور اخلاقی ناہمواری تھا، ایسے ہی ابن علقمہ کی غداری تھا، ایسے ہی عباسی فوج میں کمی واقع ہو گئی تھی ابن علقمہ کی غداری کی وجہ سے۔ تو ہلاکو خان نے جو بغداد پر حملہ کیا ہے وہ ان وجوہات اور ان اسباب کی بنا پر کیا ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے سقوط بغداد کے اہم واقعات پر گفتگو کی تھی، جن میں بغداد پر حملہ، بغداد پر ہلاکو خان کا قبضہ، خلیفہ کا قتل اور بغداد کی تباہی، یہ چند اہم واقعات ہیں جن کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سلجوکیوں کا تعارف پڑھیں گے، مختصر سے ان کا تعارف دیکھیں گے کہ سلجوکی کون تھے، ایسے ہی پھر ان کے عروج و زوال کی داستان پر گفتگو کریں گے کہ کیسے ان کو عروج ملا اور پھر کیسے یہ زوال پذیر ہو گئے۔ ایسے ہی سلجوکیوں کے جو کارہائے نمایاں ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے، چند اہم کارنامے جو ان کے ہیں، جن میں عباسی خلافت کی بحالی، علمی و ادبی اور سائنسی خدمات جو ہیں ان کی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ایسے ہی اقوام عالم کی قیادت انہوں نے کی، تو اس حوالے سے ان کی خدمات اور کارہائے نمایاں کا تذکرہ کریں گے۔ ایسے ہی نظامیہ یونیورسٹی کا قیام ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے سلجوکیوں کا، تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلیے اب ہم سلجوکیوں کا تعارف دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو دور حکومت ہے وہ 1037 سے لے کر 1194 تک رہا ہے، اور ان کا جو ابتدائی مسکن تھا وہ ترکستان اور چین کا وسطی علاقہ تھا، یہاں پر یہ ابتدا میں رہتے تھے، اور سلاجقہ یا سلجوکیوں کا جو بانی ہے اس کا نام سلجوق تھا، تو سلجوق کی وجہ سے پھر اس کو سلاجقہ یا سلجوکی کہا جانے لگا۔ ابتداً یہ لوگ غیر مسلم تھے اور خانہ بدوشانہ زندگی گزارتے تھے، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، جہاں ان کو پانی اور سبزہ وغیرہ میسر ہوتا تھا وہاں چلے جاتے تھے، تو اس طرح کی زندگی گزارتے تھے۔ تو اس کے بعد سلجوق جو تھا اس نے ترکستان کے ایک غیر مسلم حکمران جس کا نام بیغو تھا، بیغو کے ہاں اس نے ملازمت اختیار کر لی، اور وہاں پر اس نے اپنی ہمت دکھائی، اپنا حوصلہ دکھلایا، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے یہ بیغو کی جو فوج تھی اس کا سپہ سالار بن گیا تھا۔ لیکن بعد میں اس اور بیغو کے درمیان میں کچھ کشیدگی ہو گئی، کچھ لا تعلقی ہو گئی، کچھ گہما گہمی ہو گئی، تو اس نے پھر وہاں سے چھوڑ کر نقل مکانی کر کے بخارا کا رخ کیا، اور بخارا کے ارد گرد نواح میں یہ رہنے لگا، اور یہیں پر آ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا پہلے یہ غیر مسلم تھے، تو جب بخارا کے ارد گرد آئے تو بخارا چونکہ مسلمانوں کا مرکز تھا، تو وہاں پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر سلجوق کے دو پوتے تھے، جن کا نام، ایک کا نام چغری تھا اور دوسرے کا نام تغرل تھا۔ ان دونوں پوتوں نے اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، اور اپنی حکومت کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دی، اور جتنے بھی سلجوق قبائل تھے سب کو ایک جگہ جمع کیا، ان میں وحدت، ان میں تنظیم پیدا کی، ان کو متحد کیا۔ تو آہستہ آہستہ پھر انہوں نے نیشا پور کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، اور پھر ارد گرد کے جو علاقے تھے، خراسان، جرجان، تبرستان، خوارزم وغیرہ، ایران کا کچھ علاقہ، ان پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے ایک زبردست سلجوکیوں کی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ سلاجقہ کا یا سلجوکیوں کا عروج کیسے ہوا۔ تو شروع میں ان کا مقابلہ سلطان محمود غزنوی سے تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی ان کی طاقت کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ بھی ان سے غافل نہ تھا، لیکن سلطان محمود غزنوی کے مقابلے میں شروع میں یہ کامیابیاں حاصل نہ کر سکے تھے، تو لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے ان کے ایک سردار جس کا نام ارسلان سلجوق تھا اس کو اپنے ہاں بلا کر گرفتار کیا اور ہندوستان روانہ کر دیا، اور ہندوستان میں
یہ نظر بندی کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے جرنیل سباشی کو ان کے مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن سباشی نے شکست کھائی اور ہار گیا۔ اس کے بعد سلطان مسعود کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور سلطان مسعود بھی ان کی طاقت کو نہ کچل سکا، اور کچھ ہی دنوں میں سلجوکیوں نے بڑھتے بڑھتے تمام ایران پر قبضہ کر لیا، عراق پر قبضہ کر لیا، اور جو خلیفہ تھا اس نے بھی سلجوکیوں کی حکومت کی تصدیق کر دی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے عروج پکڑنا شروع کر دیا، عروج کرتے کرتے اپنی ایک مضبوط اور طاقتور قسم کی سلطنت قائم کر لی تھی۔ تو چلیے اب ہم ان کے زوال کی داستان دیکھتے ہیں۔ تو سلجوکیوں کا جو زوال ہے وہ ملک شاہ سلجوکی جو بادشاہ تھا اس کی وفات کے بعد شروع ہوا ہے، چونکہ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمود تھا اور دوسرے کا نام برقیارق تھا۔ تو ان دونوں بیٹوں میں سے محمود جو کہ چھوٹا بیٹا تھا وہ تخت نشین ہو گیا، اور جو وقت کا خلیفہ تھا اس نے اسے ناصر الدنیا و دین کا لقب دیا تھا، اور دوسری طرف برقیارق جو تھا اس نے بھی دعوی حکومت کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی حکومت میں برابر کا شریک ہوں۔ تو اس بنا پر دونوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور خانہ جنگی کی وجہ سے ملک میں ہر طرف جو ہے طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ ملک جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بدلنا شروع ہو گیا، اور سلجوکیوں کے ماتحت جو افسر تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا لی چھوٹی چھوٹی، اور ایسے ہی یہ سلجوکیوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اور ادھر سے دوسری طرف علاء الدین خوارزم نے جو ان کے علاقے تھے ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور علاء الدین خوارزم نے سلجوکیوں کے تقریباً تمام علاقوں پر ہی قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے سلجوکیوں کی جو شاندار سلطنت تھی وہ زوال پذیر ہو گئی اور وہ ختم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ان کی ایک شاخ تھی سلجوکیوں کی جس کا نام کونیا تھا، وہ ترکی میں جا کر وہاں آباد ہو گئی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوانا شروع کر دیا، اور ترکی کے علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسی شاخ سے پھر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو کہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی۔ آگے چل کر ہم خلافت عثمانیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے سلجوکیوں کا زوال ہوا۔ تو چلیے اب ہم ان کے کارہائے نمایاں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ تو سب سے بڑا اور اہم کارنامہ ان کا عباسی خلافت کی بحالی تھا۔ تو یہ جو بنو عباس کی خلافت تھی یہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی، اور آل بویہ جو کہ مذہباً شیعہ تھے انہوں نے خلفائے بنو عباس کو اپنا ماتحت بنا لیا تھا، اور وہ مصر میں فاطمی خلافت کا قیام چاہتے تھے، اور فاطمی خلافت جو مصر میں قائم تھی اس کے ساتھ ساز باز کر کے عباسی خلفاء کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو عباسی خلفاء تھے وہ ان کے ہاں کٹ پتلی بن کے رہ گئے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ آل بویہ جو تھے یہ اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے اور عباسی خلافت کو ختم کرتے، تو عباسی خلیفہ نے تغرل بیگ جو کہ اس کا پوتا تھا سلجوق کا، اس کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ تو تغرل بیگ جو تھا، جو سلجوق کا پوتا تھا، اس نے بغداد پر حملہ کیا اور فاتحانہ انداز میں بغداد میں داخل ہوا۔ تو اس طریقے سے خلیفہ کو ان آل بویہ سے اس نے نجات دلائی اور فاطمی جو خطرہ تھا اس کا سدباب کیا۔ تو اس طریقے سے خلافت بنو عباس کی حقیقی حیثیت کو تغرل نے بحال کر دیا، اور مسلمانوں کی مرکزیت جو تھی وہ اثر نو دوبارہ سے قائم ہو گئی۔ ایسے ہی ایک اور شاندار کارنامہ سلجوکیوں کا علمی، ادبی اور سائنسی خدمات کی صورت میں رہا ہے۔ علمی، ادبی اور سائنسی جو ترقیاں ہوئی ہیں اس دور کے اندر وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اس دور میں بالخصوص فارسی ادبیات کا احیاء ہوا ہے، اور فارسی شعراء بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں، جیسے ناصر خسرو، خیام، انوری، شیخ فرید الدین عطار وغیرہ۔ تو یہ بڑے بڑے جو شعراء ہیں اسی زمانے کی پیدائش ہیں، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے مورخین اور نثر نگار جو ہیں وہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ بڑی بڑی تصانیف اس زمانے میں وجود میں آئی ہیں۔ ایسے ہی فقہاء، علماء اور مشائخین میں سے جیسے غزالی ہیں، قبری ہیں، اور ایسی نجم الدین کبریٰ جیسے لوگ جو ہیں وہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بہت سے علوم جیسے علوم ہندسہ، علوم نجوم، علم حیت، فلسفہ، طب وغیرہ میں بھی خاطر خواہ اس زمانے میں ترقی ہوئی تھی، اور جغرافیائی تجربات کے لیے اس زمانہ میں ایک بہت بڑی رصد گاہ اور تجربہ گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ تو ایسے ہی اس کے علاوہ اقوام عالم کی قیادت ان کا ایک اہم کارنامہ ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں علم دوستی کا چرچا تھا،
اور اجتہاد، تصوف، اخلاقیات، تہذیب و تمدن، ان سارے میدانوں میں ایک دفعہ پھر مسلمانوں کا رعب دوسری اقوام پر بیٹھ گیا، اور مسلمانوں کی جو عظمت ہے، مسلمانوں کی جو فوقیت ہے، وہ دوسری اقوام پر ہونا شروع ہو گئی۔ چونکہ علم دوستی کا زمانہ تھا اور ہر کوئی علم کو پسند کرتا تھا، ترقی کو پسند کرتا تھا، تو اس وجہ سے ایک دفعہ اقوام عالم کی دوبارہ سے مسلمانوں میں قیادت آ گئی۔ تو یہ کارنامہ سلجوقیوں کا ہی ہے۔ تہذیب و تمدن کے علم بردار بن گئے تھے، دوسری اقوام کی رہنمائی میں مسلمان اتر آئے تھے، تو یہ اسی زمانے کا ایک اہم کارنامہ ہے کہ اقوام عالم کی انہوں نے قیادت کی ہے۔ ایسے ہی نظامیہ یونیورسٹی کا قیام، نظامیہ یونیورسٹی انہی کے زمانے میں بنائی گئی تھی، جو کہ نظام الملک کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ نظام الملک بادشاہ نے اس کو بنوایا تھا، اور اس کی بنیاد 1045 میں رکھی گئی تھی، اور اس کی تعمیر پر تقریباً 10 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے، اور خود نظام الملک نے اپنی ذاتی آمدن کا 10واں حصہ جو ہے وہ اس مادر علمی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ نظامیہ یونیورسٹی جو ہے اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی ہے، اور اسلام کی جو نامور درسگاہیں ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کے 4 سال تک پرنسپل رہے ہیں۔ ایسے ہی ابو اسحاق شیرازی جو ہیں وہ اس میں درس دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے علماء اور فقہاء جن میں ابن الخطیب ہیں، ابو الحسن ہیں، قطب الدین شافعی ہیں، یہ اس عظیم درسگاہ کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نظامی یونیورسٹی کا قیام ان کا اہم کارنامہ ہے۔ ایسے ہی ایک اہم کارنامہ ان کا اس کے علاوہ اسلامی عظمت کا آخری نشان بھی ہے، جو کہ سلجوق سلطنت جو تھی وہ اتنی عظیم اور اتنی وسیع تھی کہ اس کی سلطنتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس طرح کی فکری وحدت، سیاسی وحدت دوبارہ مسلمانوں کو میسر نہ ہو سکی، اور سلجوق حکومت جو ہے وہ اسلامی عظمت کا، اسلامی شان و شوکت کا آخری نشان تھی، آخری تصویر تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے بہت سے کارہائے نمایاں ہیں جو کہ اس مختصر سبق میں ذکر نہیں کیے جا سکتے، آپ کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سلجوقیوں کا تعارف پڑھا ہے، ایسے ہی ان کے عروج و زوال کی داستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ایسے ہی سلجوقیوں کے جو کارہائے نمایاں ہیں جن میں عباسی خلافت کی بحالی ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ ایسے ہی علمی و ادبی اور سائنسی جو خدمات ان کی رہی ہیں، اور بہت زیادہ خدمات رہی ہیں علمی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، ان کا تذکرہ ہم نے مختصراً کیا ہے۔ ایسے ہی اقوام عالم کی قیادت انہوں نے کی ہے، کیونکہ تہذیب و تمدن اور علمی لحاظ سے مسلمان اس وقت رہنما بن گئے تھے، اور مسلمانوں کی تہذیب، ان کا تمدن جو ہے ایک دفعہ پھر بلندیوں کو چھونے لگا تھا، لیکن اس کے بعد پھر مسلمان اس شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ نہ جی سکے۔ ایسے ہی نظامیہ یونیورسٹی کا قیام ہے کہ انہوں نے، نظام الملک نے نظامیہ یونیورسٹی قائم کی تھی، جو کہ آج تک بھی موجود ہے اور مدرسہ طرز کی بنی ہوئی ہے، اور بڑی رقم خرچ کر کے بنائی گئی تھی کہ پوری دنیا سے جو علم کے پیاسے لوگ تھے وہ اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ تو اس طریقے سے نظامیہ یونیورسٹی کا قیام بھی ان کے کارہائے نمایاں میں سے ایک اہم کارنامہ۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سبق کہ جی سلاجقہ کا تعارف اور ان کے عروج و زوال کی داستان، تو ان کے عروج اور زوال کی داستان ہم نے مختصراً دیکھ لی ہے کہ کیسے انہوں نے عروج حاصل کیا، کہ ایک غیر مسلم بادشاہ کی غلامی اور ان کی ملازمت میں تھے، اس کے بعد چلتے چلتے ترقی کرتے کرتے کہ ایک بہت بڑی سلطنت کی انہوں نے بنیاد رکھ دی۔ اور سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جی سلجوقیوں کے یا سلاجقہ کے کارہائے نمایاں پر نوٹ لکھیں، تو کچھ کارہائے نمایاں کا تذکرہ ہم نے کر دی۔ تو اگلے سبق نمبر 77 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور ایل خانی سلطنت کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کون سی سلطنت تھی، اس کے حکمران کون سے تھے، انہوں نے کیا کیا، یعنی ان کا مکمل تعارف انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔